السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں نصر اللہ پتافی۔ آج 10ویں کی اردو کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو اس نظم حمد کے شاعر حفیظ جلندھری کا تعارف کروایا تھا اور ساتھ 4 شعر بھی پڑھائے تھے۔ تو آج اس لیکچر میں ہم بقیہ نظم جو رہتی ہے وہ پڑھیں گے، آج مکمل کریں گے۔ تو دیکھیں، یہ شعر ہے: وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دنیا، ارض و سماوات وغیرہ۔ مخلوقات مخلوق کی جمع ہے، طرح طرح کی مخلوقات۔ نباتات اس سے مراد سبز پودے، جمادات بے جان چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ ہو گئے، اور حیوانات سے مراد جانور یا اس میں حشرات الارض بھی شامل ہیں۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اللہ اس عظیم و شان کائنات کا خالق ہے۔ اس نے پورے پودے، پہاڑ اور طرح طرح کی بے زبان مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر حفیظ جلندھری عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے۔ زمین و آسمان جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں، اس کے علاوہ انسانی نگاہوں سے کائنات کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں، اور ان سب کا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے برابر کا کوئی نہیں، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو جیسے شاعر نے کہا تھا، ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے، وہی کھڑا تھا۔ ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے، وہی کھڑا تھا۔ وہ نور کل ہے، وہ ماہ کامل جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی اور اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، مثلا نباتات وہ پودے اور جڑی بوٹیاں، جمادات پہاڑ اور ٹھوس چیزیں، اور حیوانات تمام طرح کے جانور جو بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو ان سب کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیوان ناطق ہے اپنا نائب بنا کر عزت اور سرفرازی عطا فرمائی اور اسے اشرف المخلوقات کا شرف عطا کیا ہے۔ پودے اور درخت اس کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں۔ یہ دن کے وقت آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں جو انسانوں اور حیوانوں کے لیے سانس لینے میں معاون ہوتی ہے۔ غرض جانوروں اور پہاڑوں کو بھی انسانی فائدے کے لیے تخلیق کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان مویشیوں میں بے شمار فائدے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ پوری کائنات کو پیدا کر کے اس کی پرورش کرنے والا اور اسے پالنے والا ہے۔ رب کے معنی پالنے والا ہوتے ہیں، پرورش کرنے والا۔ دیکھیں کہ رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشو و نما اور جملہ ضرورتیں پوری کرے اور انہیں درجہ کمال تک پہنچائے۔ اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں اور لطف و کرم سب کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس کے منکر ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں: وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ تو لہٰذا خالق کے معنی پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ ہو گیا، نیک ارادوں اچھے ارادوں اور نیک نیتوں، اور مالک کے معنی ہوتے ہیں حقیقی بادشاہ۔ اور دادوں سے مراد دادا کی جمع ہے، اس سے مراد بڑے بزرگ اسلاف۔ اللہ اس کے مفہوم میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور دلی ارادوں سے پورا خبردار رہتا ہے۔ اس نے ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو پیدا کیا اور زندگی کی نعمت سے نوازا ہے۔
تو اس تشریح طلب شعر میں حفیظ جالندھری نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے انسان کے دل کو پہلے تخلیق فرمایا اور پھر اسی دل میں انسان کی ضرورت کے مطابق خواہشات بھی اسی نے پیدا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ دلی ارادوں کو بھی جانتا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انفال میں بھی ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انسان جو ہے اللہ اور انسان جو ہے اس کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل رازوں کا رازدان صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تمام ظاہری و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، اور دوسرا خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے باپ دادوں کا بھی خالق ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادوں کو پیدا کیا اور آنے والی تمام نسلوں کا بھی وہی خالق ہے، لہٰذا اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتار لیں تو حقیقی بندگی کا لطف آ جائے گا۔ اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے تو قرآن کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نظم کے آخری شعر کو دیکھیں کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ تو اس کے دیکھیں ذرا کہ بشر کے معنی آدم کی اولاد یا اولاد آدم، بشر کے معنی انسان، لفظی معنی انسان بھی ہیں۔ فطرت اسلام کی فطرت پر، شیدا عاشق قربان ہونے والا، اور محمد مصطفیٰ محبوب باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا محبوب۔ ویسے مصطفیٰ کے لفظی معنی ہوتے ہیں منتخب کیا گیا یا چنا ہوا۔ مفہوم دیکھیں اس شعر کا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنایا ہے۔ تو اس تشریح طلب شعر میں حفیظ جالندھری ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتا ہے، اور جس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہو جاتی ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین حق اور مقبول، یعنی اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ مذہب اسلام ہی اللہ کا محبوب دین ہے، اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی انسانی فطرت کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی، اور پھر اپنی تمام مخلوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا ہے۔ تو کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور علامہ اقبال بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو عام کرنے کا درس دیتے ہیں، اور اسی طرح اقبال کا بھی ایک شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اصل میں شاعر ہمیں مقصد تخلیق کائنات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رنگ و نور کا یہ میلہ صرف اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لگایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اسی طرح سے مخاطب ہیں کہ بے شک اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان بھیجو۔ تو جیسا کہ ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، کامل نہیں کسی کا ایمان بھی تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات اس میں مشکل لگی ہو آپ کو یا سمجھ نہ آئے کوئی بات، تو ہمارے سکول کی ایپ میں آ کر کمنٹ باکس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔